السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط میں یعنی مشرکین مکہ کے معبودان باطلہ کے پر ہم نے بات کی تھی، جس میں حبل، عزا، لات، منات، صاف و نائلہ، سوا، نصر، یعوق، یغوث، ود، یہ والے معبودان باطلہ اس وقت میں مشہور تھے۔ اس کے علاوہ بھی تھے لیکن یہ والے مشہور تھے۔ اور اس کے بعد تو ابھی ہم انشاءاللہ دیکھنے والے ہیں کہ اہل مکہ کے عقائد اور شرکی اعمال۔ تو در حقیقت مشرکین مکہ اور عرب ان بتوں کو معبود حقیقی نہیں مانتے تھے۔ یہ کہ مشرکین مکہ وہ ان بتوں کو، جتنے بھی بت ہم نے 10 بت جو شمار کیے، اس کے علاوہ اور بتوں کے بھی نام آپ کے سامنے عرض کیے، تو وہ ان کو حقیقی معبود نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کو ہی حقیقی معبود مانتے تھے۔ وہ ان بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا سفارشی تصور کرتے تھے، جیسا کہ آج کل بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ بہرحال تو اس لیے ان بتوں کی وہ تعظیم کرتے اور عبادت اس اعتقاد کے ساتھ وہ کرتے تھے کہ ان کو اللہ سے قریب کر دیں گے۔ یہ بت، ان بتوں کی عبادت، بتوں کی تعظیم، بتوں سے عقیدت صرف اس لیے ہوتی تھی کہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ جیسا کہ آج کل کا یہ رواج ہے کہ جی فلاں سے بات کر لیں گے، فلاں سے، فلاں کے فلاں سے، تو اس طرح سے۔ تو دوسرا، وہ تصور کرتے تھے کہ ان بتوں کو خدائی صفات میں سے قوتیں اور طاقتیں حاصل ہیں، لیکن بہرحال حقیقی رزاق اور مالک وہ اللہ ہی کو مانتے تھے۔ دراصل مشرک ہوتا ہی وہی ہے۔ دراصل اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مشرک ہوتا کون ہے۔ دراصل مشرک ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ کو مان کر پھر اس کی ذات میں، صفات میں یا عبادت میں کسی اور کو شریک کرتا ہے۔ ان مشرکانہ عقائد کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکین مکہ بری طرح سے توہم پرستی کا شکار ہو گئے۔ وہ بات بات سے نیک اور بد شگون لیتے اور پھر برے شگون سے بچنے کے لیے کاہنوں وغیرہ کی خدمات حاصل کرتے۔ اس طرح کاہنوں کا جنتر منتر اور ٹوٹکوں کا کاروبار خوب چمکا ہوا تھا۔ کاہن لوگ جنوں بھوتوں کے مطیع ہونے کا دعویٰ کرتے اور لوگوں کو جھوٹی سچی غیب کی خبریں دیتے تھے۔ شرک اور بت پرستی میں ڈوبے یہ عرب انتہا درجے کے رسوم پرست تھے اور جاہلانہ رسم و رواج کا ایک طویل سلسلہ ان کے ہاں رائج تھا۔ ان کی بت پرستی اور توہم پرستی کی بعض نہایت مضحکہ خیز پہلو بھی مورخین نے بیان کیے ہیں۔ مثلا سفر پر روانہ ہوتے تو ایک پتھر جیب میں ڈال لیتے، راستے میں اگر کوئی اور پتھر جو اس پچھلے والے پتھر سے اچھا ہوتا تو پہلے والے پتھر کو، یعنی جسے ہم آسان انداز میں کہیں پہلے والے خدا کو پھینک دیتے اور اس اچھے والے پتھر خدا کو اٹھا کے جیب میں رکھ لیتے اور پھر اس نئے خدا کی پرستش، عبادت، اس کو پوجنا شروع کر دیتے۔ اگر روانگی کے وقت پتھر ساتھ لینا بھول جاتے تو راستے میں جس منزل پر رکتے وہاں سے ہی 4 پتھر تلاش کر لیتے اور 3 کا چولہا بناتے اور ایک کو اپنا معبود بنا لیتے۔ اگر کہیں پتھر نہ ملتے تو مٹی اور کنکریوں کا ایک ڈھیر جمع کر کے اس پر بکریوں کا دودھ بہاتے اور پھر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ تو ذوق بت پرستی صرف پتھر، یعنی ذوق بت پرستی صرف وہ پتھروں تک ہی محدود نہیں تھا، لکڑی اور مٹی کے بھی بت بنائے جاتے۔ ایک مرتبہ بنو حنیفہ نے کھجوروں کے ایک ڈھیر کی عبادت شروع کر دی۔ اسی اسنا میں قحط پڑ گیا۔ جب کھانے کو اور کچھ نہیں ملا تو سب نے مل کر اپنے خدا یعنی کھجوروں کو کھا کر ختم کر دیا۔
یوں خانہ کعبہ جو زمین پر اللہ کا سب سے قدیم اور مقدس ترین گھر تھا، اور جو مقدس ترین گھر تھا، ہے اور رہے گا، لیکن مشرکین کے ہاتھوں شرک اور گمراہی کا گڑھ بن چکا۔ اہل مکہ کے نزدیک سب سے اہم بت لات، منات، عزا اور حبل سمیت لگ بھگ 360 چھوٹے بڑے بت تھے جو حرم کعبہ میں نصب تھے۔ عرب ان کی پوجا بھی کرتے اور ان پر قربانیاں بھی پیش کرتے۔ حج کے دنوں میں یہ کفر و ضلالت کے مناظر اور بڑھ جاتے۔ جب حج کو آنے والے ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، بتوں کے آگے فال نکالتے اور فال کے نکالنے والے 5 سے پھینکے جاتے اور نظریں مانی جاتی۔ اس طرح کی کفر و ضلالت کے یہ مزید مناظر بہت زیادہ بڑھ جاتے۔ غرض کے شیطانیت سرزمین عرب پر اپنی انتہا کر چکی تھی، اور عرب قوم شرک و گمراہی میں پستی کے جس مقام پر پہنچ چکی تھی، اس سے آگے کوئی اور پست مقام نہ تھا۔ اب اللہ کی شان رحمانیت کی باری تھی، چنانچہ انہی مشرکین کے بیچ میں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کر کے شرک و کفر کے بت پر وہ کاری ضرب لگائی کہ روئے زمین کے چپا چپا پر توحید اور وحدانیت کے چراغ روشن ہو گئے، کہ کبھی بجھنے کے لیے ایسے چراغ روشن ہوئے کہ کبھی نہ بجھنے کے لیے۔ اب ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سرزمین عرب میں رائج جو دوسرے مذاہب تھے ان کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا